پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس بینچ کی سربراہی جسٹس ثاقب نثار کر رہے تھے، ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے۔ ایسا تاریخی فیصلہ جس میں پاکستان میں بادشاہت کا جو طرز عمل ہے، جس طرز عمل سے حکومت چلائی جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے گا۔ جو ایس آر اوز کے ذریعے عوام پہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، اس کا خاتمہ ہو سکے گا۔ جو ثوابدیدی اختیارات وزیر اعظم استعمال کر کے کہیں بھرتیاں کر لیں، کہیں کوئی اور پیسے جاری کر دیے، کہیں ڈیولپمنٹ فنڈ جاری کر دیے، اس پہ بھی کیبنٹ اور پارلیمنٹ کی اپروول چاہیے ہوگی۔ اس تاریخی فیصلے سے ہوا کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ تحریک قصاص کہاں پہنچ رہی ہے، کتنی ایفیکٹو ہوگی، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور قانونی طور پہ تحریک قصاص، کیا کوئی قصاص کا قانون یا اس حوالے سے کرمنل لاء میں کوئی امینڈمنٹ بھی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا کہ اشارہ طاہر القادری صاحب نے دیا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو کیا یہ ممکن ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ستمبر میں ہونے کیا جا رہے انتہائی اہم مہینہ ستمبر کا 6 ستمبر جو دفاع پاکستان یوم دفاع پاکستان ہے، اس تاریخ کو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ اپنے جوابات جمع کروا دیں۔ اب یوم دفاع والے دن الیکشن کمیشن آف پاکستان کھلے گا یا نہیں کھلے گا، وہ جوابات ریسیو کرنے کے لیے یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں علی محمد صاحب، کراچی پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ، اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جان اچکزئی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ بیرسٹر شعیب رزاق صاحب، جسٹس ثاقب نثار صاحب کا ایک تاریخی فیصلہ، میں اسے تاریخی اس لیے کہوں گا کہ میں تو ایک عام آدمی کی طرح میں نے پوری ججمنٹ کو پڑھا ہے، اور جب میں صفحہ نمبر 71 پہ پڑھتا ہوں تو اس میں لکھتے ہیں کہ جناب it follows from the above that rule 16 bracket 2 which enables the prime minister to dispose of matters by bypassing the cabinet is ultra vires and it is so declared۔ یعنی کیبنٹ کے باہر اگر وزیر اعظم کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ غیر قانونی ہوگا اور آئین کے خلاف ہوگا۔ یہی مطلب ہے اس کا، اور کتنا بڑا فیصلہ ہے یہ؟ دیکھیں جی، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ دس از اے لینڈ مارک کیس، سپریم کورٹ پولائٹ ورڈز میں اس سے زیادہ چارج شیٹ نہیں کریٹ کر سکتی تھی فار دا پریزنٹ گورنمنٹ۔ انہوں نے یہ بتا دیا کہ رول آف بزنس جو آپ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں، ایشو صرف پارلیمنٹ پہ پیش کرنے کا نہیں ہے۔ ابھی تو پرائم منسٹر صاحب نے ایز پر دس ججمنٹ کیبنٹ کو بھی بائی پاس کر جاتے ہیں، جو کہ جمہوریت میں اس سے بڑا قدغن نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ میٹر جب ریز کیا گیا تو دیٹ واز آن دی ایشو آف ایس آر اوز، لیکن عدالت نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا۔ عدالت نے دے میڈ شور، ثاقب نثار صاحب نے یہ میڈ شور کیا کہ آج کے بعد جو گورنمنٹ رن ہوگی، جو بزنس آف رولز ہوں گے، وہ اکارڈنگ ٹو دا کنسٹیٹیوشن چلیں گے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلے تو قومی اسمبلی کو خدا حافظ کہا، اس کو کانفیڈنس میں کسی جگہ نہیں دیا، پھر کیبنٹ میں نہیں ہوا۔ دس از دا بیسٹ فارم آف ڈکٹیٹرشپ۔ بادشاہت سے اوپر نکل گئے ہیں کہ ایک فار دا واحد ایک ڈیسیجن لے رہا ہے کسی کو بھی، لیکن اب کنسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے کہ اٹ از اے میٹر فار دا فیڈرل گورنمنٹ۔ فیڈرل گورنمنٹ میں کیا آتا ہے؟ کیبنٹ آتی ہے۔ قومی اسمبلی کو تو یہ پہلے خدا حافظ کہہ چکے ہیں، ابھی اس میں بہت سارے ایشو اور آنے تھے۔ یعنی کہ وزیر اعظم کے سمدی اسحاق ڈار صاحب جو کہ صرف ٹیکس لگا دیتے تھے، آگے کہیں فائنینس سیکٹری لگا دیتے تھے، کہیں ایف بی آر سے کوئی ایس آر او آ جاتا، وہ تمام کا راستہ بند کر دیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ نے۔ دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے تو اس ایکسٹینٹ تک یہ بات کہہ دی ہے کہ ابھی جو رولز آف بزنس ہوں گے ان کو کمپلائی آپ نے ہر حالت میں کرنا ہے۔ اس ججمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے جو ڈسکریشنری فنڈ آپ ایشو کر دیتے تھے، کسی جگہ جلسے پہ گئے وہاں ڈسکریشنری فنڈ ایشو کر دیا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی بندے کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ آج کل اکانومی کی کیا سچویشن ہے۔ آپ نے دوسرے دن یہ کہہ دیا جی ہم 29 اگست کو سیالکوٹ لاہور موٹر وے کا افتتاح کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف ججمنٹ صرف ایک بندے پہ بات نہیں کر رہی، بات یہ کر رہے ہیں بہت ساری اپوائنٹمنٹ ایسی ہوئی ہیں، بہت ساری اپوائنٹمنٹ اس گورنمنٹ کے دور میں ایسی ہوئی ہیں کہ جو آپ کا مشیر ہے اس کے نوٹیفیکیشن سے امبیسڈر اپوائنٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ایشو کیا ہوتا ہے کہ جی آپ نے منسٹری آف فورن افیئر سیکٹری نے ایک سمری موو کی، منسٹرز کے پاس گئی، اس کے بعد پرائم منسٹر کا ایشو آیا۔ تو یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ بہت سارا ایشو چل رہا تھا۔ میلا فائڈی اس میں یہ تھی گورنمنٹ کی کہ وہ رولز کو بائی پاس صرف اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ جناب ہم نے اپنا بزنس چلانا ہے، ان کا ایشو یہ تھا کہ کوئی انسٹیٹیوشن
लेकिन इसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी है सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ट्रिकल डाउन इफेक्ट फर्दर भी इसमें लिखा है। अली मोहम्मद साहब, मैं एक और पैराग्राफ पढ़ता हूं इसी जजमेंट का। द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट टेक डिसीजंस बाय हिमसेल्फ or by supplanting or ignoring the cabinet, because the power to take decisions is vested with the federal government, that is the cabinet, and unilateral decisions taken by him would be a usurpation of power. जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि बादशाहत और डिक्टेटरशिप, क्या उसका रास्ता ये रोक रहे हैं? और बड़े वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ये चीज़ अब लिख रही है। और कितनी कैबिनेट मीटिंग्स इस हुकूमत ने की हैं, फैसले कैबिनेट में करती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्शद साहब, निसार में तेरी गलियों के ए वतन जहाँ चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। मैं समझता हूँ ये जजमेंट जो आई है ये लैंडमार्क नहीं, ये वाटरशेड है। ये जो दो बातें ऊपर आ रही हैं, मुझे फ़िक्र ये है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव इसकी इम्प्लीकेशन होगी, रेट्रोस्पेक्टिव समझते हैं ना, इन द बैक साइड, पीछे की तरफ 2013 जब से ये हुकूमत आई और जिसने फैसले किए और वो पिटीशंस लाजमी बात है, अब आएंगी इसके बाद। मेरे भाई, इस जजमेंट के बाद कोई रास्ता रोक सकेगा उस सैलाब का जो लोग पिटीशंस लेके हाई कोर्ट्स में अंडर 199 लेके चले जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे? उसकी जो इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है, दो बातें हैं। पहली ये कि क्या बाईपास हुआ या नहीं। हाँ, आपने खुद देखा अरशद साहब, जो पिछले दिनों कैबिनेट मीटिंग हुई कितने अरसे बाद हुई, उस दौरान जो डिसीजन मेकिंग हुई है, क्या इसका विल इट बी एप्लीकेबल ऑन दोज डिसीजन व्हिच मियां नवाज शरीफ टुक बाय पासिंग? तो इसका फिर मतलब हुआ कि ही हैज एक्टेड अल्ट्रा वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो उन्होंने यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग की है, दैट इज यूसरपेशन ऑफ पावर्स अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब है कि इट इज अ चार्ज शीट ऑन नवाज गवर्नमेंट। और टू टेक इट अ स्टेप फर्दर, जो पनामा आया, पनामा से मियां साहब का मॉरल और उनका जो फिस्कल होता है क्रेडिबिलिटी वो गई, साथ में लीगल भी क्वेश्चन हुई। लेकिन इससे इनकी गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेस हिल गई है मेरे भाई, क्योंकि ये जब हुआ है, ये जो जजमेंट आई है, इसमें ये सारा साबित हो गया है कि पाकिस्तान, व्हाट वाज द नीड फॉर हिम टू से दिस? What was the need for the honorable judges to say this? यार, वो आपको आके आपको इस तरह नहीं कर सकते कि चौराहे पे खड़े होकर आपको कहें कि चले जाएं। They have a way. This is a speaking judgment. This is a speaking decision. This is a speaking decision of the honorable judges. इससे देखें, इससे आगे वो नहीं कर सकते। इससे आगे एक और चीज भी कही है सुप्रीम कोर्ट की जज में, एनी डिसीजंस टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन हिज ओन इनिशिएटिव लैक द अथॉरिटी ऑफ द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। और वफाकी हुकूमत की तारीफ दी है जिसमें कि काबीना शामिल होती है, और अगर काबीना के भी जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट में आएंगे। इसमें अरशद साहब देखें, हमारे मुल्क में पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल है। पार्लिमानी में आपकी जो वजीर आजम है और आपका जो कैबिनेट है, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम मशीन। इट हैज़ टू वर्क इन टेंडम एज अ वेल ऑयल्ड मशीन की तरह इसने काम करना है। अगर वो नहीं कर रही तो ये सारा आप पे लागू होगा। और मैं एक और बात भी कर दूँ, मियाँ साहब से क़तई नज़र, मियाँ साहब से पहले भी वज़राए आज़म जो गुजरे उन्होंने ये हरकतें, और हमारे वज़राए आला भी ये हरकतें करते हैं। हमें कोई विरसे में कोई मिली है बादशाहत, हमारी पत्नी रगों में है। देखें, ये इसको मैं जोड़ रहा हूँ। अब बैरिस्टर साहब इस पर राय जरूर देना पसंद करूंगा कि वो राय दें, आप तो खुद भी वकील हैं, मैं अर्ज करता हूँ, लेकिन इनसे भी मैं राय चाहूंगा। देखें, ये इसको मैं एक और तरीके से लैंडमार्क जजमेंट मानता हूँ। इस पे जूरिस्ट अभी लिखेंगे, और वो किस तरह से कि ये जो इन्होंने बादशाहत के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया है, मलूकियत के कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ वो करारदाद मकासद से जहाँ क्या कहा जाता है, जहाँ पे आपके फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि हाकिमियत का जो तस्वुर है वो अल्लाह के पास है, बादशाहत सिर्फ अल्लाह को जचती है। नीचे हमने इसको यूज़ करना है एज अ बहुत मुक़द्दस अमानत के। आज एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने इस बात को करारदाद मकासद से जोड़ा है कि नीचे आप खुदा के बंदे हैं, आप लोगों के नौकर हैं, आप बादशाह ना बने। बिल्कुल। शर्मिला फारूकी साहिबा, मैं एक और पैराग्राफ इस हिस्टोरिक जजमेंट का आपको पढ़ के बताता हूं। इसमें लिखती है सुप्रीम कोर्ट के, इट दैट टू अलाउ हिम टू एक्ट ऑन हिज ओन वुड एनेबल हिम टू एस्केप फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पार्लियामेंट for the consequences of his actions
which cannot conceivably be the intention of the constitution. یعنی کہ وزیر اعظم صاحب جو اپنے انیشیٹو پہ کوئی بھی ڈیسیژنز لیتے ہیں اور پارلیمنٹ میں آ کے اس کو ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے, کیبنٹ نہیں لیتی, تو جو پارلیمنٹ کو ان کی ریسپانسبلٹی ہے اس سے وہ اسکیپ کا راستہ بند ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں کیبنٹ میٹنگز پاکستان پیپلز پارٹی کی کتنی ہوتی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء اعظم کتنی دفعہ پارلیمنٹ میں آتے تھے, اور نواز شریف صاحب کا ریکارڈ اس حوالے سے کیا بتاتا ہے آپ کو؟ جی شکریہ ارشد صاحب. بالکل اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کے سامنے بڑے واضح ہوگا. ہم تو شاذ و ناز سنتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, یا ایون فار دیٹ میٹر پنجاب کابینہ کا بھی اجلاس نہ ہونے کے برابر ہے. بلکہ وہاں تو یہ حال ہے کہ پنجاب کے چیف منسٹر کے پاس اتنے سارے پورٹ فولیوز ہیں, وہ اگر کمرے میں خود بیٹھے اکیلے دروازہ بند کریں تو خود ہی پنجاب کابینہ کا اجلاس ہو جائے. لیکن یہ ججمنٹ ڈیفینیٹلی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. اس ججمنٹ کے اندر ارشد صاحب جج صاحبان نے جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو الیبوریٹ کیا. اب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اندر پرائم منسٹر along with his cabinet is answerable to the parliament. اور یہاں یہ ہو رہا تھا کہ ہر فیصلے کے اندر, ہر آرڈیننس کے اندر, ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اندر فیڈرل کیبنٹ بائی پاس ہو رہی تھی. ایک بادشاہ چل رہی تھی نا, مطلب سمدھی صاحب ہیں, ادھر اسحاق ڈار ہیں, ادھر پرائم منسٹر ہیں, وہ حکومت چل رہی ہے. یہاں تو پہلے تو سمجھ نہیں آتا کہ حکومت چلا کون رہا ہے. وزیر اعظم صاحب 2-2.5 مہینے باہر رہے, پیچھے کون حکومت چلا رہا تھا ہمیں نہیں پتا چلا. اسحاق ڈار چلا رہے تھے, کون چلا رہا تھا, مطلب اٹس لائک اے فیملی رن بزنس چل رہا ہے, پرائیویٹ اینٹی چل رہی ہے. اس ججمنٹ کے اندر جو ایک اور بہت اچھی بات ہے, میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے بتانا چاہ رہی ہوں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ the cabinet has to be given a reasonable opportunity to consider, deliberate on and take decisions in relation to all proposed legislation. فائنانس بل تو آتا ہی ہے کیبنٹ کے اپروول کے, لیکن آل جو لیجسلیشن ہوگی, پروپوز لیجسلیشن, وہ کابینہ کے پاس آئے گی, اور اگر آرڈیننس بھی ہوگا وہ آئے گا, اور فیڈرل کیبنٹ کو ایک ایمپل ٹائم دیا جائے گا ٹو ڈیلیبریٹ آن اٹ. یہ نہیں کہ آپ بلڈوز کر کے آج آپ لے کر آئے, آپ نے آج ہی بلڈوز کر کے سارے جو آپ نے قانون لانے وہاں سے نکال دیے. سو یہ اگین اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پیس آف ججمنٹ, اور میں سمجھتی ہوں کہ دس ول اوپن دا روڈس فار مور ٹرانسپیرنسی. یہ جو ڈھکا چھپا کے یہ جو ہوتے تھے نا کہ ایس آر اوز نکل گئے, آرڈیننس آ گیا, ڈیسیشنز ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا. بالکل آرڈیننس جاری کرنے کے حوالے سے بھی اس ججمنٹ میں سپریم کے ڈیسیژن میں گائیڈ لائنز ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں ذرا جان اچکزئی صاحب سے پوچھ لوں. جان اچکزئی صاحب, انتہائی اہم اور تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا. جسٹس ثاقب نثار صاحب اور جسٹس مقبول باقر صاحب اور جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب, یہ 3 ممبر تھے اس بینچ کے. اور حکمرانی کس طرح کرنی ہے, ایک پارلیمنٹری سسٹم کس طرح کا ہوتا ہے, بادشاہت اور ڈکٹیٹرشپ نہیں چلے گی. کیا آپ کی حکومت جو چیزیں سپریم کورٹ نے اس میں لکھی ہیں اس کے مطابق حکومت چلاتی رہی ہے پچھلے 3 سال؟ ارشد شریف صاحب شکریہ آپ کا. دیکھیے ہمیں سپریم کورٹ کا بڑا احترام ہے, ہم رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں, ان کے تمام فیصلے سر تسلیم خم. اس فیصلے کے بارے میں بھی گورنمنٹ کا موقف آنا باقی ہے جس کی تفصیل ہم نے ڈائجسٹ کرنی ہے. لیکن اگر بادشاہت کا یہ بیان ہم دینا یہاں بیٹھ کے ٹی وی شو میں جو آپ کے ساتھ پارٹیسپینٹس ہیں 2 پارٹیوں کے وہ دے رہے ہیں, تو سب سے بڑی بادشاہت تو دبئی میں ایک بادشاہ بیٹھا ہے اور بنیگالا میں بیٹھا ہے. اس سے زیادہ کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے جو 2 صوبوں کو چلا رہے ہیں اور پوری کیبنٹ کو جو ہے وہ ایک ہی جہاز کے ذریعے دبئی بیچتے ہیں. تو بادشاہ تو یہ ہے جہاں پہ آپ کی کیبنٹ وزیر اعلیٰ سب بائی پاس ہوتے ہیں. اور کے پی کے میں ان کے اپنے ایم پی ایس آج کنونشن کا اعلان کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہے بنیگالا کی بادشاہت کے خلاف ہم کنونشن جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں. تو اگر جمہوری کلچر کا کوئی ہمارے دعویٰ ہے کوئی کسی بھی سیاسی پارٹی کا تو وہ نون لیگ کا ہے. آج بھی نون لیگ کا دعویٰ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو جس پہ اس قوم کا اعتماد ہے, واحد لیڈر ہیں جو بلوچستان سے لے کے اے جے کے الیکشن تک انڈورس ہوئے ہیں, کیبنٹ کا ان پہ فل اعتماد ہے, پارلیمانی پارٹی کا فل اعتماد ہے. تمام اہم فیصلے پچھلے 1 سال میں کتنی کیبنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں؟
دیکھیے مجھے اعداد و شمار اس وقت میرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے بولتے تو میں اس سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا. لیکن تمام اہم فیصلے چاہے وہ پارلیمنٹ نے کیے ہیں، وہاں پہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے آئے ہیں اور انہی کے بیس پہ ہوئے. کیا ہم یمن کا فیصلہ بھول گئے؟ کیا اہم فارن پالیسی طالبان کے خلاف اعلان ہم بھول گئے؟ کیا ہم بھول گئے کہ تمام جو اگر آپ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں تو سپریم کورٹ کو یہ بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں اتنے سینئر بیچ سپریم کورٹ کے لائرز ایس آر او کے ذریعے سپریم کورٹ کے لکھنے کی ضرورت کیا تھی یہ ساری چیزیں؟ ایس آر او پہ بالکل میں حکومت کی ہماری پالیسی ہے، کوئی ایس آر او نہیں جانے چاہیے، جاری نہیں ہونے چاہیے. یہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، کنسسٹنٹ سٹینڈ ہے. لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنا ہے کہ سیاسی سٹیٹمنٹ جو ہے اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں پاکستان کے معاف کیجئے گا جان اچک صاحب، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، یہ کسی کا سیاسی بیان نہیں ہے. دیکھیں مجھے ایک بات کرنے دیں پلیز. دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ نواز شریف صاحب بادشاہ ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی نے کہا ہے جس کے بادشاہ دبئی میں بیٹھے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی پارٹی والے کہہ رہے ہیں جو بنگالہ میں بڑے بادشاہ بیٹھے ہیں. اچھا پھر یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اگر واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک پہ جمہوریت کو ہم نے پروان چڑھانا ہے تو صوبے جو ہے باقی صوبے وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بالکل ٹھیک ہے، آپ کی اس بات میں اتفاق ہے کہ اگر یہ والا فیصلہ جو ہے یہ صوبائی حکومتوں پہ بھی اپلیکیبل ہوگا. ناظرین مجھے ایک وقفہ لینے اور انتہائی اہم ججمنٹ، اس سے عام لوگوں کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا، لوگوں کی زندگی اس سے کس طرح سے بدلے گی، اس پہ بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس تاریخی فیصلے کی جس کا بینچ کو جسٹس ثاقب نثار صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ حکومت چلانی کیسے ہے. ثوابدیدی اختیارات آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ نے اگر کہیں کوئی اعلان کر دیا ہے، پیسے خرچ کر دیے اور کیبنٹ کی اپروول نہیں لی تو آپ بعد میں کیبنٹ کی اپروول نہیں لے سکتے. میں آپ کو مزید اس کے اہم نکات بتاتا ہوں. آرڈیننس کس طرح سے جاری ہوگا اس کا بھی طریقہ اس میں بتایا گیا ہے. علی محمد صاحب، جان اچکزئی صاحب جو اب نون لیگ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں، انہوں نے چند باتیں کی، آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے یا میں اگلی لیگل پوائنٹ پہ جاؤں؟ میں سمپل اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ جان صاحب نے فرمایا کہ سارا کچھ وہ کیبنٹ کی اجازت سے کرتے ہیں. مجھے کیا بتانا پسند فرمائیں گے کہ کیبنٹ منٹس موجود ہیں جب ملٹری آپریشن نارتھ وزیرستان کا سٹارٹ ہوا؟ کیا اس سے پہلے میاں صاحب کی کیبنٹ میٹنگ موجود ہے؟ کیا حج پالیسی جو ابھی انہوں نے اناؤنس کی ہے، جو ہماری حج کمیٹی نے جو ان کو جو ان کو فارورڈ کی تھی، میاں صاحب نے خود اناؤنس کی ہے، کیا اس پہ کیبنٹ میٹنگ موجود ہے؟ جو سپلیمنٹری بجٹ آتا ہے کیا اس پہ کیبنٹ میٹنگ موجود ہے؟ جو سیریا پہ پالیسی آئی کیا اس پہ کیبنٹ میٹنگ موجود ہے؟ جتنی یونیلیٹرل ڈیسیجن میاں صاحب نے پچھلے 6 مہینے میں 1 سال میں لی ہیں، کیا اس پہ کیبنٹ میٹنگز کی منٹس موجود ہیں؟ خاص کر ملٹری آپریشن کا مجھے جواب دیں، اس پہ انہوں نے کب کیبنٹ میٹنگ کی تھی؟ جی جان اچکزئی صاحب جواب دینا چاہیں گے آپ یا؟ جی بالکل کہیں گے، بالکل دوں گا. دیکھ پہلی بات یہ کہ تمام میجر ڈیسیجن جس میں ملٹری آپریشن بھی شامل ہے اس کا جو ہے کنسنٹ وہ آلریڈی لے چکے تھے، پارٹی سے لے چکے تھے، اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے لے چکے تھے. تو آپ ایک پرائم منسٹر کی حیثیت سے تمام کیبنٹ بھی آپ کیا آپ وار ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ کیبنٹ کے بغیر آپ جائیں گے؟ بالکل کیبنٹ میٹنگ آپ وار ڈکلیئر کر رہے ہیں، پارلیمنٹ کے بغیر آپ جائیں گے؟ آپ آپ کو بھی اعتماد میں لیا، پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیا، اور آپ بھول گئے جب ہم نے کنسنسس کی اور اس کے لیے ہم جا کے پھر ہم نے اعلان کیا اور جنگ شروع ہو گئی. تو آپ ہر میجر ڈیسیجن جو ہے وہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں، جو کیبنٹ کی سب کمیٹیاں ہیں، جو ہماری پارلیمنٹ پارٹی ہے، جو دوسرے ادارے کی کنسنٹ مشورے سے ہوئے. اب یہ جان صاحب میری بات سن لیجیے پلیز، میری بات سن لیجیے پلیز. اچھا لیٹ می فنش. ابھی آپ نے سوال کیا نا، مجھے آ گیا آپ کا جواب. میرا یہ سپلیمنٹری کوسچن سن لیں کہ اگر انہوں نے نہیں لی کوئی اجازت تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر میاں صاحب نے نہیں لی اجازت تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہر میجر ڈیسیجن کا اگر نہیں لی پڑھیں آپ نہیں، اگر آپ مفروضاتی سوال پہ میں اگر نہیں لی تو کیا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر ہوا میں اگر آپ مر گئے، اگر میں کل مر گیا، اگر میں مر گیا تو میرے جنازے پہ آ جائیے گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب نے ساری ڈیسیجن لی ہے کیبنٹ کی اجازت سے؟ اگر نہیں لی تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ تمام میجر ڈیسیجن
जिसमें जंग का ऐलान भी कैबिनेट के कंसेंट के बगैर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं सकता। ये नवाज शरीफ साहब ने किया, आप ना माने, आप अपनी राय पे कायम रहिए, आपको हक है अपनी राय पे, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी से, लेट मी फिनिश एक जुमले में, क्योंकि आप एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आज अगर हमारे इखलाकी कोर्स होते तो वो आपके इल्जामात और पीटीआई के झूठ पे पाबंदी लगाते और आपको लीगली और शायद डेमोक्रेटिकली यहाँ पे इलेक्शन। नहीं, जाना जैसा वो तो डेफेमेशन, लाइबल, स्लैंडर के कवानीन मौजूद है। मैं शर्मिला फारूकी साहिबा, आप भी रिस्क करना चाहेंगे जाना चकजई साहब को, या मैं अगले पॉइंट पे आपकी इजाजत से चलूं? अरशद साहब, आई डोंट नो जान अचकज़ई इतने नाराज क्यों हो रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। मुझे तो सिर्फ ये बता दें कि वो वजीर आजम जो आईनी तौर पे मजाज हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएं, वो डेढ़ साल वो नहीं बुलाते, तो कैबिनेट मीटिंग क्या बुलाएंगे? ये बता दें पिछले 3 साल के अंदर कितने वफाकी काबीना के इजलास हुए थे? जान अचकज़ई बता दें कितने काबीना के इजलास हुए, कितने लेजिस्लेशन होती है इतनी? मैं बताता हूं बताएं कितने हुए? अच्छा, आप मुझे सिर्फ, मैं इसका जवाब सिंपल देता हूं। How many times has the Prime Minister taken his decision to be endorsed by the cabinet? प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने ही तमाम लॉस पास, कितने मीटिंग हुए पास करके पार्लियामेंट में किए तमाम। मुझे इसके स्टैटिस्टिक्स अभी मालूम नहीं, मैं अच्छा चले मालूम नहीं है, नेक्स्ट शो में रखें, मालूम कर ले, आपको पता है, आप मालूम कर लीजिएगा, या आप अभी फोन कर लें। जाना चकजई साहब, आप जरा फोन कर लें मीडिया सेल, उनसे ये डिटेल्स मंगवा लें, हम दोबारा आपके पास आते हैं। नेक्स्ट शो करें, नेक्स्ट बिल्कुल, आप तब तक मालूम कर लें पिछले 1 साल में कितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं। हम आपसे दोबारा ये सवाल पूछेंगे, आप अब नून लीग के मीडिया सेल से मालूम कर लें, पीएम हाउस से मालूम कर लें। मैं अगले सवाल पे आने से पहले आपसे दोबारा ये पूछता हूँ, आप तब तक चेक कर लें इसको। बैरिस्टर साहब, एक और चीज यहाँ पे जजमेंट में, अरशद साहब जी, इस जजमेंट में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अदालत ये भी कह रही है कि कोई सेक्रेटरी या कोई डिवीजन का हेड या कोई सिंगल वजीर नई मजाज है नोटिफिकेशंस निकालने के, टैक्स के, जिस तरीके से इसाक डार साहब निकाल देते हैं, इस जजमेंट के अंदर ये भी शामिल किया गया है। यानी कि जो बिजली के बिलों में जितने टैक्सेस लग के आ जाते हैं, कभी कोई और चीज आ गई, कभी कोई और, अगर कैबिनेट की अप्रूवल नहीं है तो वो इलीगल होंगे। नहीं, ये बिल्कुल इलीगल, अल्ट्रा वायर है। जहां पर अदालत रूल 16(2) को अल्ट्रा वायर कह रही है, वहां पर यह भी कह रही है कि कोई नोटिफिकेशन अगर किसी कोई डिवीजन निकालता है, सेक्रेटरी निकालता है, वजीर निकालता है, जिसमें टैक्स लेवी हो रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड अल्ट्रा वायर। इट हैज टू गो टू द फेडरल कैबिनेट अप्रूवल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसिस के साथ दी है, वी क्लैरिफाई that an ex post facto approval by the cabinet will not suffice, since money once spent cannot be unspent. An attempt to confront the court with a fate accomplished by contending that since the money has already been spent, it should be regularized is unacceptable. Any provisions of the rules of business to the contrary are ultra vires, since there is no constitutional provision to justify them. मैं नाज़रीन आपकी आसानी के लिए इसको समझा दूं कि हुकूमतें करती क्या है, पैसे जो है माल, जो आपके टैक्सेस का माल है, उसको खर्च कर दिया और बाद में जब पकड़े गए तो कहा गया अच्छा जी कैबिनेट की अप्रूवल आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब अब जब आप पैसे खर्च कर रहे होंगे तो आपको सोच समझ के करने हैं, पहले अप्रूवल लेनी है, और पैसे खर्च करने के बाद अगर आपने ये अप्रूवल ली तो वो कोर्ट नहीं मानेगी। आपको रूल्स ऑफ बिजनेस में अगर ऐसी कोई चीज है वो भी गैर कानूनी, गैर आईनी है। बैरिस्टर साहब, इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है इम्प्लीकेशंस की। ये पार्टी पॉलिटिकल ब्रॉडकास्ट में अच्छा खासा हमारा टाइम भी लगा है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक तो एसआरओ का पाकिस्तान में हिस्ट्री है, एक दिन के लिए भी एसआरओ इशू हुए, लोगों का सामान पाकिस्तान के अंदर आया, बाद में एसआरओ उनको ख़त्म कर दिया गया। इम्प्लीकेशंस क्या हैं? कंपनीज आई थी जो लोग पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स आना चाहता है, तो होता क्या था, अपने लोगों को सेटल करने के लिए यकदम कोई ऐसी चार्जशीट के ऐसा कोई टैक्स लगा दिया जाता था जिससे फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाता था। ये वो कंपनीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट गई हैं, जिन्होंने कहा कि वी आर इन पाकिस्तान टू डू बिजनेस। उसकी इम्प्लीकेशन सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं थी, इकोनॉमी पे बहुत बड़ी है। देखें, आपके मुल्क में आईपी में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि यहाँ कानून नहीं है, यहाँ ये भी कानून नहीं है कि आपने किन लोगों को
کچھ لوگ کچھ فیوریٹ ملک ہیں آپ کے جو آپ کو اچھی خاصی کک بیکس دیتے ہیں, ان کے انویسٹرز آتے ہیں, ان کے لیے آپ نے ایک دن میں ایک قانون بنا دیا جاتا ہے, ان کو ٹیکس میں چھوٹ دے دی جاتی ہے. تو سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی امپلیکیشن صرف گورنمنٹ کی رننگ بزنس پہ نہیں ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے بھی تھی کہ جو فورن انویسٹر آ رہا ہے اس کو فورن انویسٹر آ رہے ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنلٹی آف ڈسکریشنری اسپینڈنگ بائی دا پرائم منسٹر ان دا کیس رپورٹڈ ایز ایکشن اگینسٹ ڈسٹریبیوشن آف ڈیولپمنٹ فنڈ بائی ایکس پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب, اس کا حوالہ بھی دیا ہے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ کنکلوڈ کرتی ہے کہ اٹ فالوز فرام دا ابو دیٹ اینی ڈسکریشنری اسپینڈنگ ایٹ دا انیشیٹو آف دا پرائم منسٹر alone is manifestly unconstitutional and contrary to the law. یہ جو بڑے بڑے اعلانات ہوتے ہیں کہ جی یہ پیسے اتنے ادھر دے دو, فلاں جگہ یہ کر دو, اور کیبنٹ کی اپروول اس میں ہوتی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی دیے, یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے ارشد صاحب, جہاں تک میری تھوڑی بہت لیگل ایکیومن ہے, جتنا میں تھوڑا لا کا اسٹوڈنٹ ہوں, جتنا میں سمجھتا ہوں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے ود ڈیو ریسپیکٹ کوئی نئی بات نہیں کی. سپریم کورٹ نے کوئی آج نیا لا نہیں بنایا, انہوں نے صرف موجودہ کانسٹیٹیوشنل نارمز کو آپ کو اجاگر کر کے بتایا یاد کرایا ہے کہ حکومت اس طرح ہونی ہے. سر میں یہ اس میں بڑی اس بات میں جو آئی ہوپ کہ آپ وہ باریک نقطہ سمجھ لیں کہ آج اگر کوئی نیا لا بنتا ہے, ججز نئی لا میکنگ بھی کرتے ہیں جس کو جج میڈ لا کہتے ہیں, بیر صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں, اس میں آپ کو پھر کوسچن ہوتا ہے کہ کیا ریٹروسپیکٹیو اپلائی ہوگا یا نہیں ججمنٹس پہ. لیکن اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانا لا آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ لا ہے, آپ کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ریٹروسپیکٹیو اپلیکیشن اس کی اس لیے ہے کہ یہ آلریڈی میڈ کانسٹیٹیوشنل نارمز اور پارلیمنٹری پریویلیجز اور پارلیمنٹری لاز کو صرف انہوں نے آپ کو بتایا ہے. جس طرح ایک بچے کو آپ بتاتے ہیں نا کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں, وہ اس وقت نہیں فرض, وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے فرض ہے. تو یہ جب سے آپ کا 73 کا آئی نا, یہ باتیں اس میں موجود ہیں. ایک اور دوسری بات, جس نے اس کی وائلیشن کی ہے ابھی تک اس سب پہ کیسز بن سکتے ہیں, چاہے وزیر اعلیٰ ہو چاہے کوئی وزیر ہو, صرف میاں صاحب کو کیوں آپ کوسچن کر رہے ہیں, سب کو پکڑیں. اور ایک اور چیز بھی, میں بڑے ادب سے تمام پارلیمنٹیرین سے یہ بات کرنا ہوں, میں خود پارلیمنٹیرین ہوں. ہم جو کہتے ہیں نا پارلیمنٹری نارمز کی باتیں کرتے ہیں, جمہوریت کو مضبوط کرو, ہم سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم وہ لوگ کام نہیں کر سکے. ہم قومی اسمبلی میں بیٹھ کے 350 غلام بنے بیٹھے ہیں, ہم وہ لوگ کام نہیں کر سکے جو آج سپریم کورٹ نے کر دیا. آپ کو آج طاقت سپریم کورٹ نے دی ہے, سپریم کورٹ نے کیبنٹ کو امپاور کیا ہے, سپریم کورٹ نے آج قومی اسمبلی کے رائٹس کی بات کی ہے. ہم لوگ نہیں چیخ سکتے, ہم لوگ نہیں بات کرتے. دیکھو میری بات سن ارشد صاحب, دیکھیں جب بجٹ پاس ہوتا ہے ایک ایک پینی اس میں آتی ہے, بتایا جاتا ہے یہ ہم خرچ کریں گے. جب سپلیمنٹری بجٹ آتا ہے آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے؟ ہسپتال کے پیسے جب روڈ میں لگائے جاتے ہیں یا جب کسی سکول کے پیسے کسی بڑے پروجیکٹ میں لگائے جاتے ہیں, نہ کیبنٹ سے پوچھا جاتا ہے, قومی اسمبلی تو دور کی بات. تو آج یا پنجاب کے ڈیفرنٹ ڈسٹرکٹس کا بجٹ آپ ڈیولپمنٹ فنڈز اورنج ٹرین میں ڈال دیں. قومی اسمبلی کے ممبر جو ہم ہر اپنے لیڈر کی بات پہ سرنگو کرتے ہیں, آج ہمیں طاقت سپریم کورٹ نے دی ہے. ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر, سپریم کورٹ بتا رہی ہے کہ ایم این ایز اور کیبنٹ کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. منسٹری کی طرف تھوڑا سا ارشد شریف صاحب, جان اچکزئی صاحب, یقیناً آپ نے معلوم کر لیا کتنی کیبنٹ میٹنگز ہوئی ہیں. میں آ رہا ہوں آپ کی. شرمیلا فاروقی صاحبہ جس کیس کا حوالہ دیا ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے ڈیولپمنٹ فنڈز کا, کیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی ڈیولپمنٹ فنڈز اسی طرح بانٹے ہیں, اور اگر بانٹے ہیں تو ان کے خلاف بھی کیا کوئی کیس اس حوالے سے بن سکتا ہے, یا کہ صرف راجہ پرویز اشرف صاحب والا جو کیس ہے وہ ایز این ایگزامپل سائٹ کیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیے, میرا خیال ہے کہ یہ ایونچولی جا کے تو یہ بھی بہت ساری چیزیں چیلنج ہوں گی عدالت کے اندر, بیکاز راجہ پرویز اشرف جب وزیر اعظم تھے تو جو ڈسکریشنری ڈیولپمنٹ فنڈز وہ دے رہے تھے اس کے حوالے سے بڑا واضح کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا. یہ وہی طریقہ ہے جو آج بھی استعمال ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب جہاں بھی جاتے ہیں, کسی جلسے میں جاتے ہیں, کسی بھی اسٹیشن کے اندر, تو وہاں جا کے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جی میں یہ بنواؤں گا, میں وہ بنواؤں گا, میں یونیورسٹی بناؤں گا, میں فلاں کروں گا, یا میں اس مد میں پیسے دوں گا. تو یہ اگین یہ اس پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان. پارلیمنٹیرینز کو ڈیولپمنٹ فنڈز پنجاب میں بھی ملے ہیں, وفاقی لیول پہ بھی ملے ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن ہے. آپ کو شاید اور ارشد شریف صاحب آپ کبھی یہ نکھلوائیں پارلیمنٹیرینز کو, جو نواز حکومت نے ایک ایک پارلیمنٹیرین کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے, جس کوانٹم میں دیے,
آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے اپنے لوگوں کو. I'm not talking about the opposition, جو ان کے MNAs ہیں جس کوانٹم میں فنڈز ملے, میں وہ دہرا نہیں سکتی کہ آپ کے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ اگین اس پہ آپ کوئی میرے خیال ہے کہ 10 پروگرام اور کر سکتے ہیں کہ کس MNA کو کتنے ڈیولپمنٹ فنڈز دیے گئے ہیں, کس مقدار میں دیے گئے ہیں, کہ یہ ظلم ہے. جان اچکزئی صاحب, سپریم کورٹ بڑے واضح طور پر لکھ رہی ہے راجہ پرویز ارشد صاحب کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ڈسکریشنری فنڈز آپ استعمال نہیں کر سکتے, اور جو ہمارے پینلسٹ ہیں, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ وزیر اعظم نے بھی ڈیولپمنٹ فنڈز اپنی ڈسکریشن استعمال کرتے ہوئے اپنی پارٹی کے لوگوں کو دیے, اور سپریم کورٹ اب کہہ رہی ہے اٹ فالوز فرام دی ابو دیٹ اینی ڈسکریشنری اسپینڈنگ at the initiative of the Prime Minister alone is manifestly unconstitutional and contrary to the law. کیا وزیر اعظم نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی؟ ارشد شریف صاحب آپ کو معلوم ہے پرائم منسٹر صاحب واحد پرائم منسٹر ہیں ہماری ہسٹری میں جو آتے ہی انہوں نے کہا ڈسکریشنری فنڈ ختم, اور 32 ارب جو ہے ڈسکریشنری فنڈ کو سرنڈر کیا, ختم کیا. یہ ان ریکارڈ ہے, کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی فیکٹ ہے اس میں آپ کے پاس ہے, میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں نا. سپریم کورٹ یہ کیوں لکھ رہی ہے؟ معلوم کہ سپریم کورٹ کی انفارمیشن مجھے نہیں معلوم کہ ان کی انفارمیشن کہاں سے ہے. میں آپ کو پرائم منسٹر صاحب کا جو ڈکلیریشن بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ ڈیولپمنٹ فنڈز, اب میں پھر پیپلز پارٹی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جو PMLO نے ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں وہ ختم کیے ہیں, اور یہ آپ سب کے سامنے ہے. پنجاب نے سب سے پہلے اس کو امپلیمنٹ کروایا, لیکن بدقسمتی سے PTI کے عمران خان صاحب نے ڈسکریشنری فنڈ 3 سال بعد ختم کرنے کا دعویٰ کیا. پھر خٹک صاحب نے چپکے سے واپس ڈسکریشنری فنڈ استعمال کیے. سب نوشہرہ میں خٹک صاحب پہ بھی اپلیکیبل ہوگا, صرف نواز شریف صاحب پہ نہیں. یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خٹک صاحب پہ کیبل ہوگا, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ماضی کو کمپیریزن کر رہا ہوں, میں پچھلے 3 سال کی بات کر رہا ہوں, اور فیکٹ جو ہے 2 صوبائی اور حکومتوں کا میں کمپیریزن کر رہا ہوں. نون لیگ اور PTI اور پیپلز پارٹی کا کمپیریزن کر رہا ہوں, ریگارڈلیس آف دی ڈیسیژن دیٹ وی ہیو ٹوڈے. تو اب اگر یہ جو ہے علی محمد صاحب کا سوال ہے آپ کے لیے, جرات ہے, اگر کوئی اخلاقی جرات ہے تو میرے خیال میں PTI کو آج ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ ہماری فیلئر ہے. ہم نے وعدہ کیا تھا آپ کے ساتھ, جذباتی نہ ہو, خیر ہے, سب موقع آتے ہیں آدمی پہ. عمران خان صاحب نہیں کروایا کیونکہ خٹک صاحب جو ہے وہ ان کی بات نہیں مان رہے ہیں, وہ اپنی مرضی. اچھا اچکزئی صاحب یہ سوال سن لیں ذرا جی. 17 MNAs جان اچکزئی صاحب بڑے ادب سے عرض ہے, بڑے ادب سے عرض ہے. دیکھیں آپ ماشاءاللہ بڑے جذباتی ہو رہے ہیں, نئے نئے نون لیگ میں آئے, آپ کو ہونا چاہیے. دیکھیں کیونکہ نون لیگ حکومت میں ہے, بڑے انسنٹیوز ملتے ہیں آدمی کو. سمپل سا سوال ہے, کچھ عرصہ پہلے جہانگیر ترین صاحب کے حلقے میں الیکشن تھا, اس الیکشن میں 2 ارب روپے کا پیکج دیا جو میاں صاحب نے آج تک دیا بھی نہیں. وہ اعلان کیا انہوں نے کیبنٹ کی منظوری سے دیا تھا؟ جی اچکزئی صاحب, پہلی بات یہ کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے حلقے کے لیے اعلان تھا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کوئی مجھے جواب دے کہ کیبنٹ نے منظور کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ آپ کی مرضی کا جواب میں نہیں دے سکتا. مجھے جواب تو چاہیے نا. آپ کہتے ہیں کہ ہر کام کیبنٹ کی منظوری سے کرتے ہیں, کیا یہ کیبنٹ کی منظوری سے کیا تھا؟ آپ کی چلیں جان اچکزئی صاحب مجھے یہاں پہ لینا ہے, آپ چیک کر لیں. علی محمد صاحب ہمیں بریک پہ جانا ہے, مجھے بریک پہ جانا ہے. جان اچکزئی صاحب آپ چیک کر لیں 1 سال میں کتنی وفاقی کابینہ کی میٹنگز ہوئی ہیں. آپ سے بریک کے بعد آ کے یہ پوچھیں گے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک حکومت کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات نہیں بن رہی آرڈیننس جاری کر دو جناب, بعد میں اس کی اپروولز جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی. آرڈیننس کس طرح سے جاری ہوگا, جس کو صدارتی حکم نامہ کہتے ہیں, وہ کس طرح جاری ہوگا وہ بھی سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا ہے. اور سپریم کورٹ کہتی ہے the ordinance making power can only be exercised after a prior consideration by the cabinet. نہ صرف یہ بلکہ آرڈیننس اس وقت جاری کیبنٹ کی اپروول کے بغیر جاری ہی نہیں ہوگا, اور پارلیمنٹ میں کوئی بل نہیں رکھا جا سکے گا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جب تک کہ وہ پہلے سے کیبنٹ سے اپروو نہ ہو. علی محمد صاحب ہم دیکھتے رہے کہ جناب کوئی بات نہیں بن رہی, چلو جی آرڈیننس لے آؤ. آرڈیننسز کا راستہ بند ہو گیا ہے. لیکن اس فیصلے کی 2 امپلیکیشن ہے ارشد بھائی. پہلا یہ ہے کہ کیا ریٹروسپیکٹیو ہوگا, $1 ملین کوسچن, میں سمجھتا ہوں ہوگا. دوسرا, اب اس فیصلے کے بعد بھی اگر کوئی اپنا قبلہ درست نہ کرے پھر اس کا انجام کیا ہوگا. ایک دوسرا کیا انجام کیا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام وہ ہونا چاہیے جو الٹرا وائرس کانسٹیٹیوشن وہ کہہ رہے ہیں. یوسرپر کے ساتھ کیا ہوتا ہے,
آئین کے یوسرپر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ These are the words used by the honorable Lords Justices. میں تو نہیں کہہ رہا، نہ ارشد شریف کہہ رہے ہیں نہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں. یوسرپیشن آف پاور اور ساتھ میں الٹرا وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن. ایک اور چیز بھی 18ویں ترمیم میں، اور اس پہ فوڈ فور تھاٹ ہے تمام پارلیمنٹیرینز اور سارے لائرز کے لیے. 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی، 18ویں ترمیم یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی منسٹری، دیکھیں آپ کی جتنی منسٹری ہیں، ہر کام کے لیے ایک منسٹری موجود ہے، آپ نے اس منسٹری کے لیے کوئی گاڑی خریدنی ہے، کوئی ڈرائیور رکھنا ہے، کوئی ماچس کی ڈبیا بھی خریدنی ہے اس منسٹری کے لیے، 18ویں ترمیم کہتی ہے کہ اٹ ہیز ٹو کم ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی آف دیٹ پرٹیکولر منسٹری. اس کو نہیں فالو کیا جا رہا، اس کو فالو کیا جانا چاہیے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، ڈیولپمنٹ فنڈز بعد میں آتے ہیں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے دے نیڈ ٹو بی انیشیٹڈ بائی دا منسٹری. منسٹری نے بتانا ہے اس علاقے میں یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے، پھر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. منسٹری کا بہت ٹیڈیس پروسیس ہے ٹو ڈیسائیڈ کہ کون سا پروجیکٹ چلے گا. اس کے بعد پارلیمنٹ. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پوری منسٹری کو ریڈنڈنٹ کر دیا، پارلیمنٹ کو کر دیا، کیبنٹ کو، اپنے طرز حکومت سے، اپنے طرز حکومت سے، اور صرف خود بندہ فیصلہ کرے. سپریم کورٹ یہ بار بار یہ کہہ رہی ہے، آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں نا ریٹروسپیکٹو کا، میں اپنے بھائی سے ود یور پرمیشن، ریٹروسپیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیسیژن پہلے ہو گیا، نیا قانون آیا. ابھی تو یہ سچویشن یہ آئی ہے کہ سپریم کورٹ واز ٹائرڈ. ایکچولی دس واز دا لاسٹ نیل ان دا کوفن کہ جی بہت ہو چکا ہے. اب ریٹروسپیکٹو کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے پٹیشنز ڈالنی ہے، لیکن یہ بھی بہت بڑی بات ہے جسے میں پہلے کہا کہ پورا سسٹم ریڈنڈنٹ کر دیا گیا ہے. نہ کوئی بیوروکریٹ کام کر رہا ہے، نہ پارلیمنٹیرینز کو پتا ہے، جس طرح میرے بھائی بتا رہے ہیں ایک شخص کام کر رہے ہیں، فواد اور کچھ ڈی ایم بس وہ کام کر رہے ہیں. ان کو روکا گیا ہے کہ جی یو ہیو نو اتھارٹی ٹو ڈو اینی تھنگ. یا اسپیشل اسسٹنٹ کو مجھے اپوائنٹمنٹ ایک بات بتائیں ارشد شریف صاحب، یہ پوچھے ذرا میرے بھائی جانا چکزئی صاحب سے کہ ان سے تو میں نے کیبنٹ کی میٹنگز کا پوچھنا ہے، انہوں نے یقیناً بریک میں چیک کیا ہوگا. یہ بھی پوچھیں کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے آفس میں جو پرائم منسٹر سیل جو بنا ہوا ہے میڈیا کا، کیا اس کے پیسے کیبنٹ سے اپروو ہوئے ہیں؟ انٹرسٹنگ. شمیلہ فاروقی صاحبہ، یہ جو آرڈیننس کے ذریعے قانون سی ہوتی تھی، میں نے یہ الفاظ پڑھے، اگر آپ کہتی ہیں تو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اس سے اس کا راستہ بھی ایفیکٹیولی روک دیا گیا، اور ایک حقیقی جمہوری نظام کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے وہ میسج دیا کہ نہ اس طرح سے کام ہونا چاہیے. دیکھیے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر کہیں قانون میں ابہام ہوتا ہے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہاں پر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو عدالت نے الیبوریٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے آئینی قانونی طور پہ ایک پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ کو چلنا چاہیے. پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ از پرائم منسٹر اینڈ دا فیڈرل کیبنٹ اینڈ نتھنگ ایلس، اینڈ کلیکٹیولی یہ آنسربل ہیں ٹو دا پارلیمنٹ. اب یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوتا رہا ہے ایسے کہ راتوں رات آرڈیننس آ جاتے تھے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا، پارلیمنٹ میں لوگ چیختے رہتے تھے، ایون کابینہ کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا. یہاں پر دیکھیے کوئی ٹیکس نہیں لگ سکتا جب تک فیڈرل کیبنٹ اپروول نہ دے، کوئی لیجسلیشن نہیں جا سکتی جب تک فیڈرل کیبنٹ اسے اپروول نہ دے، کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن کا کوئی بل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو وفاقی کابینہ اس کی اپروول نہ دے. تو دس از گوئنگ ٹو انشور ٹرانسپیرنسی. نہ صرف یہ جو کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کی آپ نے بات کی ہے شمیلہ پی صاحبہ، جی جو آپ نے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کی بات کی ہے، کیا آپ سپریم کورٹ نے یہ بھی ایک طرح سے پابند کر دیا کہ جتنے فیصلے بھی ہوں گے صحیح یا غلط، اس میں کوئی سیکٹری یا بیوروکریٹ نہیں پکڑا جائے گا، منسٹر اور وزیر اعظم پکڑا جائے گا؟ یہ اس میں واضح ہو رہا ہے اس ججمنٹ میں. دیکھیے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی سیکریٹری، کوئی ڈویژن کا ہیڈ یا کوئی وزیر اپنے تحت کوئی نوٹیفیکیشن کسی ٹیکس کا نہیں نکال سکتا ہے، اس کو جانا ہے وفاقی کابینہ کے اندر فار اپروول، اور کابینہ کو ایمپل ٹائم لینا ہے فار ڈیلیبریشن اینڈ کنسیڈریشن. یہ نہیں کہ جی پہلے سے آپ نے بات چیت کر رکھی ہے، آپ کی اپنی کابینہ ہے، آپ لے کر آئے اور بلڈوز کر لیا آپ نے. دیکھیے ناؤ ہر ڈیسیشن جو اب ہوگا، اگر اس فیصلے پہ یہ حکومت امپلیمنٹ کرتی ہے تو اگر پرائم منسٹر along with the entire cabinet will be responsible، صحیح فیصلہ ہو یا غلط فیصلہ ہو، پکڑ ہوگی تو پوری کابینہ کی وزیر اعظم کے ساتھ ہوگی، اکیلے آپ وزیر اعظم کو یا کسی وزیر کو نہیں پکڑ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جان اجے صاحب، علی محمد صاحب نے ایک تو آپ سے پوچھا ہے، آپ میڈیا سیل بتا دیں اس کا بجٹ اور ڈیسیژن کیبنٹ نے اپروو کیا تھا، اور دوسرا پچھلے ایک سال میں کتنی کیبنٹ کی میٹنگز ہوئی ہیں؟ headed by the Prime Minister.
headed by the Prime Minister. शुमार है मेरे पास जो दादा शुमार हैं, पिछले 2 महीने में 3 कैबिनेट हुए हैं और 1 साल में इजलास हुए हैं और उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन हुए हैं। 1 साल का दादा शुमार यकीन हमें देखना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट शो आप रखें उसमें मैं आपको बता दूंगा। जहां तक मीडिया सेल का चले कल आप चेक कर लीजिएगा, कल आपसे पूछ लेंगे, 1 साल की फिगर्स रखिएगा, कल आपको मैं दोबारा इन्विटेशन दे रहा हूं। ठीक है, डन हो गया, ठीक है, डन हो गया। अच्छा, मीडिया सेल का बजट अप्रूव हुआ था कैबिनेट से? अच्छा, मीडिया सेल, मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं कि ऐसा कोई मीडिया सेल, मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है वो मीडिया सेल नहीं है जिसका कोई गवर्नमेंट ग्रांट है या कोई फंड है जो गवर्नमेंट से उनको जो है फाइनेंस किया जाता है। रही इल्जाम जो है इसको कहते हैं बादशाह जान साहब, अली मोहम्मद खान बादशाहत का दौर गुजर चुका, इनके सरबराह तो इल्जाम खान है, इमरान खान साहब के इल्जामात जमहूरियत में आप आवाम के सामने जवाब दे हैं, ये लिहाजा इल्जामात का जवाब नहीं चलेगी, इल्जामात का जवाब जो है मैं इसको सीरियस इसलिए नहीं ले रहा कि पीटीआई सिर्फ इल्जामात लगाना चाहती है, इल्जामात लगाना चाहती है, जवाब देना पड़ेगा। लीगल पैनल, अच्छा मुझे लेट मी फिनिश प्लीज, आप मुझे बोलने दें, आप प्लीज, आप इधर बैठे हैं, प्यार है, बोलते जाए, नूर से आपका। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जहाँ पे जो आपके लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं उन्होंने मेरे ख्याल में उनको भी वजाहत कर देना चाहिए कि जो अभी डिसीजन आया है उसका रिव्यू पिटिशन या रिव्यू करना भी गवर्नमेंट का हक है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि उस चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है, लेकिन गुड गवर्नेंस से मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जहाँ से भी अच्छे डिसीजन सजेशंस आएंगे हम उसको वेलकम करेंगे। अपनी हमारी परफेक्ट आइडियल वेलकम नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जान इस पे अमल होना है और गुड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की तारीफ में आ चुकी है। अनीता तुराब केस में जस्टिस जवाद ख्वाजा, अगर मुझे याद हो, गुड गवर्नेंस की उन्होंने बाकायदा तशरीह की थी, अपॉइंटमेंट प्रोसेस। क्या इस हुकूमत ने उसको भी जजमेंट को फॉलो किया या नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया ना, बिल्कुल नहीं फॉलो किया। आप मुझे कहें कि सुप्रीम कोर्ट की किसी जजमेंट को अदरवाइज दिस वुड हैव बीन मेड पार्ट ऑफ इट। ठीक है, ये जो जजमेंट है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट छोड़ा नहीं है, एक एक चीज़ को डिस्कस किया है बड़ा एलेबोरेट होके कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलाई जानी चाहिए। एक एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट पोलाइट वर्ड्स में इससे ज़्यादा चार्जशीट नहीं कर सकती, दिस इज द एंड ऑफ इट, दिस वाज द, ये देखें ना, उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट कर सकती ही नहीं है। अगर आप जान साहब कह रहे हैं रिव्यू के लिए जाएंगे, रिव्यू के लिए जाएंगे, इनके साथ वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, इससे ज्यादा कर सकते हैं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया इन चीजों को लेके कि भाई इस पे फैसला दे, तो इससे ज्यादा ये कर सकती है कि जिस तरह गिलानी साहब को भेजा गया था तो सुप्रीम कोर्ट मियां साहब को भी इस पे घर भेज सकती है। इंटरेस्टिंग। शर्मिला फारूकी साहिबा, आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीगल टीम काफी स्ट्रांग है, इस जजमेंट को आपकी लीगल टीम बैठ के देखेगी और पिछले 3 साल तर्ज हुकूमत को रिव्यू करेगी उस हवाले से? अरशद शरीफ साहब एक जुमला जी, देखिए बिल्कुल रिव्यू होना चाहिए, और जहां जहां ऐसे फाइनेंशियल और लीगल डिसीजंस लिए गए हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूनिलैटरली ले लिए हैं, उसको डेफिनेटली चैलेंज होना चाहिए। बिकॉज अगेन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर यू हैव टू टेक द कैबिनेट अलोंग। यहाँ पर तो जिस तरह पहले भी इनकी हुकूमत थी और अब भी जिस तरह हुकूमत चल रही है वो हुकूमत नहीं है, वो बादशाह चलती है। शर्मिला फारूकी साहिबा, जान चकई साहब, अली मोहम्मद साहब, तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशी था उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था, अब वो फिरते हैं इसी शहर में तन्हा लिए दिल को, कोई शोला ओला, कोई शबनम, कोई महताब जब था। कोशिश करते रहे। मुझे दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।